السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے. ان مختصر سے پروگراموں میں ان ساری چیزوں کو ہم استقصاء اور استیعاب نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک اہم گوشہ، ایک اہم پہلو، اور وہ ہے معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کے میراکلز کا تذکرہ کریں، کیونکہ عام طور پر سیرت کی باتوں میں، سیرت کی کتابوں میں ان سارے معجزات کا استقصاء نہیں ہوتا ہے. اور معجزہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ ایسے معجزات دیے جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائیں. جیسا کہ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قوم کے طلب کرنے پر ایک چٹان سے اونٹنی کو نکال کر پیش کر دی، اور بہت بڑی اونٹنی تھی. اس اونٹنی کو دیکھ کر دنیا کی دوسری اونٹنیاں بھاگتی تھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کے لیے پانی پینے کا ایک دن، اور لوگوں کی جو دوسری اونٹنیاں تھیں، جانور تھے، پانی پینے کا دوسرا دن متعین کیا تھا. ایک بہت بڑا معجزہ تھا. بعض انبیاء کے معجزات کا ذکر قرآن کریم میں نہیں آیا، لیکن علماء نے استنباط کرتے ہوئے بتایا. مثال کے طور پر ہود علیہ السلام کا معجزہ، اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کا معجزہ کہ انہوں نے چیلنج کیا اپنے قوم سے، اور اپنے قوم سے کہا کہ میں اکیلا ہوں، اور تم جتنی طاقت ہو تمہاری اور جتنے افراد ممکن ہو سب کو جمع کر لو، میرا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ایک چیلنج تھا اور ایک معجزہ تھا کہ اکیلے ہود علیہ السلام ہیں اور پوری قوم ہے ان کے خلاف، اور کچھ بگاڑ نہیں پا رہی ہے اور ان کا کوئی نقصان پہنچا نہیں پا رہی. تو اس طریقے سے معجزات بہت ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. اور معجزات، آپ کے معجزات، علماء نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان سارے معجزات کا خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اس قسم کا کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے. بعض علماء نے کہا کہ آپ کو تقریباً 1000 معجزے دیے گئے. بعض نے کہا کہ 3000 معجزے آپ کو دیے گئے. اور علماء نے اس میں بڑی بڑی کتابیں لکھی. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی کے عالم تھے. تقریباً 10 جلدوں میں دلائل النبوہ کے نام سے انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی، اور کتاب الحمدللہ چھپ کر عربی زبان میں موجود ہے. اور اس طریقے سے دوسرے علماء نے بھی لکھی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ کے کیا معجزات ہیں، ان کو جاننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور آج کل اس لیے بھی یہ موضوع ضروری ہے کہ جو عقل پرست لوگ ہیں، جو صرف یہ جو سامنے کی آنکھیں دیکھتی ہیں انہی پر یقین کرتے ہیں، اور غیب کی باتوں پر زیادہ یقین نہیں کرتے، خود مسلمانوں میں سے ان معجزات کا انکار کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں. فرشتوں کو نہیں مانتے. فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ہے یہ کرنٹ کی جیسی ایک طاقت ہے، بولتے ہیں. نعوذ باللہ. مسلمان ہیں. شیطانوں کے وجود کو نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ شیطان کوئی الگ سے اس کا وجود نہیں ہے، وہ ایک بری طاقت ہے بس.
لیکن شیطان کا ایک وجود ہے. شیطان جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے, بسم اللہ اگر نہیں پڑھیں گے تو کھانے میں پینے میں شریک ہوتا ہے, بستر میں بھی شریک ہوتا ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کا ایک وجود ہے. اللہ سے اس نے چیلنج کیا, جی سجدہ کرنے سے انکار کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ایک مخلوق ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا, سجدہ کرنے سے انکار کیا. ہم یہ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک معنوی چیز ہے, اس کا وجود نہیں ہے؟ تو بعض حضرات جو عقل پرست ہیں, جن کے عقل میں غیب کی باتیں نہیں آتی ہیں, وہ معجزات کا انکار کرتے ہیں. سورہ فیل جس میں ابرہہ کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے پرندوں کے ذریعے, گیلی مٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے ذریعے جو ہے پوری فوج کو برباد کر دیا. یہ عقل پرست لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں سے کہ وہ کوئی ابابیل کا پرندہ نہیں آیا, ایسا کوئی ہوا نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں ایک بیماری پیدا کر دی, ایک بیماری. اس بیماری کی وجہ سے بدن میں دانے آئے اور وہ لوگ مر گئے. نعوذ باللہ. اس قسم کی باتیں مصر کے بعض علماء نے کہیں. تو یہ معجزات کا انکار, قرآن اور حدیثوں میں جو باتیں صراحت کے ساتھ آئی ہیں ان کا انکار, یہ نعوذ باللہ یہ کفر کی بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن مجید میں جب شروع کیا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, سب سے پہلی شرط لگائی کہ یہ کتاب سراپا ہدایت ہے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے. کون؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. سب سے پہلی شرط جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو میرے بزرگوں بھائیوں, اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. اسی لیے علماء نے کہا کہ اسلام کا دروازہ سرنڈر کے چوکٹ ہی پر بیٹھ سکتا ہے. کیا آپ اپنے آپ کو, اپنے عقل کو, اپنے دماغ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں, اور جو بھی آپ سن رہے ہیں اس کو آپ قبول کر رہے ہیں. یہاں لن ترانی اور اس کی بات نہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں نہیں مانوں گا. نہیں, نعوذ باللہ, آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا پڑے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہو گئی تو اس پر یقین کرنا آپ کا فرض ہے. آمنا و صدقنا, ہم ایمان لائے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو بہرحال معجزات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کہ میں نے کہا بے شمار معجزات ہیں, اور سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک یہ ایسا معجزہ ہے, اس کے اندر جو اعجاز کی چیزیں ہیں, جو میراکلز ہیں, ہر زمانے کے لیے میراکلز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگ فخر کرتے تھے اپنی زبان پر, عربی زبان پر ان کو بڑا فخر تھا. اور یہ لوگ کہتے تھے کہ جو عربی نہیں جانتا ہے وہ گونگا ہے, یعنی اپنے معافی ضمیر, اپنی ضمیر کی, اپنے دل کی بات کو وہ ظاہر نہیں کر سکتا. اعجمی کہتے ہیں گونگے کو جو بول نہیں سکتا, عربی کہتے ہیں جو کلیئر سے بول سکتا ہے. عرب کے معنی کلیئرنس اور وضاحت کے معنی میں آتے ہیں, جو بولتا ہے. تو یہ لوگ غیر عرب کو کہتے تھے کہ یہ اعجمی ہے, یہ بول نہیں پاتا. ان کو بڑا فخر تھا اپنی زبان پر. اور واقعی عربی زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے وقت جو ان کا لٹریچر موجود تھا, جو ان کی شاعری موجود تھی, جو ان کا انداز بیان تھا, آپ اگر سنیں گے تو تعجب کریں گے. بڑا پائیدار, بڑی زبردست عربی. تو قرآن کریم نے اس زمانے کے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے قرآن کریم کا اسلوب, سبحان اللہ. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقىٰ الا تذکرة لمن یخشىٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استوى
یعنی اسلوب دیکھیے سبحان اللہ، ایک ایک اسلوب. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. آپ انداز دیکھیں گے قرآن کا سبحان اللہ، ایک عجیب سا انداز، ایک ایسا کلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے. اس زمانے کے لیے وہ معجزہ، اور یہ معجزہ قیامت تک. اور قرآن نے چیلنج کیا، 10 سورے لانے کے لیے کہا، بعشر سور مثلہ مفتریات، قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. ایسی 10 سورے بنا کر پیش کرو نا، بڑی بڑی صورتیں نہیں، چھوٹی صورتیں ہی صحیح آخری پارے کی. نہیں، انسان عاجز ہو گیا. اس کے بعد کہا ایک سورہ لا لو، فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ. ارے کچھ آیتیں لا لو، کوئی بات نہیں، کچھ آیتیں پیش کر دو. تو یہ قرآن کریم ہر زمانے میں اس کے معجزے نکلتے رہیں گے. آج سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. آپ دیکھیں گے سائنس کی کتنی چیزیں سبحان اللہ. آج سے 1400 سال پہلے اس کا تصور ناممکن. فنگر پرنٹ کے بارے میں کس نے بتایا؟ فنگر پرنٹ جو ہے ہر انسان کا الگ ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ارے اس کی جو فنگر پرنٹ ہے، یہ جو انگلی ہے، اس کو جیسا تھا ویسا ہم مرنے کے بعد دوبارہ اسی طریقے سے بنانے پر قادر ہیں. سبحان اللہ، کتنی چیزیں. قرآن میں یہ کہا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب آگ میں جل کر ان کے چمڑے جو ہے بالکل پک جائیں گے تو ہم دوسرے چمڑے دیں گے. کیونکہ سائنس آج کہتی ہے کہ چمڑا جب جل جاتا ہے تو چمڑے میں لذت یا خوشی یا تکلیف محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نیا چمڑا دیں گے. دوزخ میں کفار اور مشرکین جو منافقین ہوں گے ان کو سزا کے لیے کیا کریں گے؟ دوسرا نیا چمڑا دیں گے. سبحان اللہ. قرآن نے کہا یہ پانی کا سسٹم، ہوا کا سسٹم، زندگی اور موت کا سسٹم، پیٹ میں جنین کیسے ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے، یہ سب جو ہے کس نے بتایا؟ 1400 سال پہلے. آپ کون سا سائنسدان بتایا؟ اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عرب کے ایک آدمی کو جن کے بارے میں ایران اور روم جو اس وقت کے سپر پاور لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ارے یہ لوگ تو بدو لوگ ہیں، آپس میں لڑنے والے، معمولی باتوں میں جھگڑا کرنے والے، اور جب لڑائی کا سلسلہ شروع ہوتا برسوں چلتے رہتا. تو آج آپ دیکھیں گے آج کے زمانے میں جو سائنس کا زمانہ ہے تو آپ بہت سارے معجزات قرآن میں پائیں گے. اور کئی سائنسدانوں نے دیکھ کر ایمان لایا. جو اس کا نظریہ ہے کہ آسمان اور زمین یہ سب سیارے ایک تھے پھر اس کے بعد بگ بینگ کا نظریہ بعد میں الگ ہوا. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا یہ کافر لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین سب ایک تھے اور تو ہم نے اس کو الگ کیا؟ جڑی ہوئی چیز تھی تو ہم نے الگ کیا. اور اللہ کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. اللہ کہتا ہے ہم ان لوگوں کو ہماری نشانیاں بتائیں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، پوری کائنات میں نشانیاں ہماری بتائیں گے. وفی انفسہم، خود ان کی ذات میں ہم بتائیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ حق ہے. پھر اللہ کہتا ہے ارے یہ کیا کافی نہیں ہے تیرے پروردگار کے رب ہونے کے لیے، خدا ہونے کے لیے، کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں. اگر آئندہ کوئی اور ترقی ہوگی اور بھی نیا دوسرا زمانہ آئے گا تو اس وقت بھی دیکھیں گے قرآن کریم میں معجزات آپ پائیں گے. جو آج تک جو دنیا نہیں پہنچی ہے اس میں سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کو اگلی زندگیوں میں آج سے 100 سال کے بعد 50-100 سال کے بعد وہ ساری چیزیں ملیں گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، قرآن کریم
یہ معجزات کا معجزہ ہے، میراکل آف دا میراکلس، اور اتنا عظیم معجزہ، اور حقیقت میں ہم جیسے لوگ جن کے پاس اتنی بڑی دولت ہے ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ ورنہ قرآن کہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے کیا کیا کر سکتا ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بیماروں کو شفا قرآن کریم کے ذریعے، قرآن میں اللہ نے کہا شفا، یہ شفا ہے، اس میں علاج ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے علاج ہے، روحانی بیماریوں کے لیے علاج ہے، اور اسی طریقے سے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی علاج ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ایک قریے میں گئے، اور وہاں ان لوگوں نے کہا کہ کھانے کا وقت تھا، ضرور بھوک لگ گئی تھی، کھانے کے لیے کہا کہ نہیں دیں، کچھ نہیں دیں گے، ہم مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ نے ان کے سردار کو ڈس دیا، فوراً وہ لے کر آئے، کوئی تمہیں رقیہ پڑھنے والا ہے؟ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس دیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں میں پڑھوں گا، آؤ، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکتے ہیں اور اس کا زہر اتر جاتا ہے۔ اس کے بدلے میں خوش ہو کر ایک بکروں کی ایک بہت بڑی جماعت دیتے ہیں، بہت سارے بکرے دیتے ہیں کہ لے جاؤ۔ اب صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ جو قرآن پڑھنے سے جو ہم لوگوں کو ملا ہے، یہ بکرے ہم لوگ استعمال کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، کھا سکتے نہیں کھا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھا سکتے ہیں، میرا حصہ بھی اس میں نکالو۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ سے علاج ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ سے علاج ہوتا ہے، وما یدریک انہا رقیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ میرے بھائیوں کہ قرآن کریم ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور سب سے بہت بدنصیب انسان وہ ہے جو قرآن کریم جیسی نعمت سے محروم رہتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، اور اپنے زندگی میں اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کا حق ادا کریں، اور قرآن کریم ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش بنے، ہمارے خلاف سفارش نہ بنے، آمین ارحم الراحمین۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معجزات، کئی معجزات میں بہت بڑا مشہور معجزہ قرآن کریم کے بعد انشقاق قمر کے چاند کا 2 ٹکڑا ہو جانا۔ کفار مکہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پوچھنا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف۔ لیکن کفار قریش کہنے لگے کہ نہیں یہ تو جادو ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر جادو ہے تو ہم لوگوں پر جادو ہو سکتا ہے، ذرا صبر کریں، باہر سے لوگ سفر کر کے جو مکہ آئیں گے ان سے پوچھتے ہیں، ان پر تو محمد کا جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ باہر سے لوگ آئے اور کہا کہ ہم لوگوں نے دیکھا، فلاں رات کو دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک حصہ مشرق کی طرف اور ایک حصہ مغرب کی طرف۔ سبحان اللہ، ایک بہت بڑا واقعہ، اور سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ حلیمہ سعدیہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آتی ہیں، آپ نے سیرت میں سنا ہوگا اس زمانے میں عرب کا یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کو ہیلتھی بنانے کے لیے دیہات میں بیچتے تھے، تاکہ بچہ دیہات میں جائے، وہاں کے آب و ہوا میں رہے اور شہر میں نہ رہے۔ یہ عرب کی عادت تھی۔ حلیمہ سعدیہ اور آپ کے ساتھ بنی سعد کی عورتیں، دودھ پلانے والی عورتیں جن کا پیشہ تھا دودھ پلانا، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو لینے کے لیے مکہ آتی ہیں۔ جب مکہ آتے ہیں سب لوگ دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کون، ان کے باپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، ان کے باپ مر چکے ہیں، یتیم ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عورت لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ یتیم بچہ ہے، وہ کیا ہمارے لیے کھانے پینے کا خرچہ دے گا،
حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملتا ہے، آخر میں مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیتے ہیں کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ ہے کہ کسی بچے کو لے جائیں۔ حلیمہ سعدیہ جب آ رہی تھیں تو اس وقت یہ عالم تھا کہ ان کی اونٹنی بڑی سست، بڑی بیمار، اور قحط سالی کا زمانہ، قحط سالی کا زمانہ، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، جانوروں کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں لیکن جیسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، دیکھتی ہوں کہ میرے سینے میں دودھ آ گیا، اور یہ جانور بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی پھرتی اور نشاط کے ساتھ یہ اونٹنی میری لے جا رہی تھی، حتیٰ کہ میری سہیلیاں کہنے لگی ارے یہ اونٹنی وہی اونٹنی تو نہیں ہے جس میں تم آئے تھے، جب تم آئے تھے تو بالکل قافلے کے آخر میں، اور اب جا رہے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ بالکل آگے آگے، کہاں یہی اونٹنی ہے؟ اور حلیمہ سعدیہ واقعہ بتاتی ہے کہ مکہ جب تک ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پل رہے تھے، اس وقت تک یہ عالم تھا کہ سارے لوگوں کے جانور چرنے کے لیے جاتے اور خالی پیٹ آتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں تھے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں، یہ عالم کہ سبحان اللہ کہ اونٹنی بالکل تھنوں سے بھر کر دودھ اور پورے گھر والے پیتے، یہ عالم تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا تقاضا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ بھی تاریخ میں اور سیرت میں آتا ہے کہ آمینہ بنت وہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تھی، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میرے پیٹ میں وہ حمل میں تھے تو بالکل ہلکا اور کوئی تکلیف میں نے محسوس نہیں کی، کوئی تکلیف، اور جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک روشنی نکلی، بہت بڑی روشنی، اور وہ روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمینہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ کفار مکہ نے جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ نے بچایا۔ یہودیوں نے کئی مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی مدینے میں سازش کی، اللہ نے بچایا۔ اس کا ایک واقعہ میں یہاں ذکر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے سامنے کعبے کے پاس سجدہ کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے دیکھا ہے کئی مرتبہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے کعبے کے سامنے، اور ہم موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، اتنی ہمت ہو گئی اس کو؟ میں دیکھتا ہوں اگر وہ میرے سامنے نماز پڑھتا ہے تو میں اس طریقے سے جب وہ سجدے میں جائے گا اس کے گردن پر پیر رکھوں گا اور روندوں گا کہ دوبارہ اس کی وہاں نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ آگے بڑھتا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر اپنے پیر کو رکھے اور آپ کو روندے، آگے بڑھتا ہے اور فوراً پیچھے ہو جاتا ہے اور ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے آتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ارے ابو الحکم، اس کا لقب ابو الحکم تھا، اور مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ابو جہل نام رکھا۔ ابو الحکم کا مطلب بڑی عقل والا، لوگوں میں فیصلہ کرنے والا، بڑا عقل مند انسان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آیا اور واپس ہوا اور لوگوں نے کہا کہ بھئی تجھے کیا ہو گیا، کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، میں نے عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا خندق ہے، گڑھا ہے اور آگ ہے، اور کچھ پرندوں کچھ پروں کو میں نے دیکھا میری طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ اگر وہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، اور وہ نہیں بچتا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچایا۔ اور اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکے سے اپنے گھر سے نکل رہے تھے، اس وقت کفار مکہ نے مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے،
آج قتل کریں گے، اور جب محمد صبح میں دروازہ کھولیں گے تو سب مل کر اس پر ٹوٹ پڑیں گے، اور قبیلے کے ہر قبیلے میں سے ایک پہلوان کو لے کر 10 قبیلے کے ایک ایک آدمی کو لے کر انہوں نے کہا کہ ہم حملہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بنو ہاشم سارے قبیلوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، تو لہذا ایک ایک قبیلے سے ایک ایک آدمی کو لے لیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے پلاننگ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکل رہے تھے، اور جبریل امین کو آپ کو بتا دیا تھا، آپ اپنے ہاتھ میں مٹی لیتے ہیں اور سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ پڑھ کر ایک کنکری پھینکتے ہیں، یہ مٹی پھینکتے ہیں، اور پھینک کر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے نکل جاتے ہیں، خبر بھی نہیں۔ ابلیس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا ان لوگوں نے ہم محمد کے انتظار میں ہیں، جیسے ہی وہ آئیں گے ہم ان کو ماریں گے۔ ابلیس کہتا ہے ارے وہ تو تمہارے سر پر مٹی ڈال کے گیا ہے، تمہارے سر پر مٹی ڈال کے گیا ہے، سر پر دیکھا تو مٹی پڑی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اندر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بستر پر ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بھی بچایا۔ اور ہجرت کا واقعہ آپ جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک گائیڈ ہے، 3 آدمیوں کا قافلہ رواں دواں ہے۔ کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر زندہ یا مردہ 100 اونٹنی کا انعام رکھا تھا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے گا، زندہ ہو یا مردہ، 100 اونٹ ہم انعام دیں گے۔ سراقہ بن مالک ایک بنو جعشم کے بہت بڑے پہلوان تھے، وہ ایک جگہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی نے آیا اور کہا میں نے ساحل کے پاس بیچ کی طرف دیکھا، کچھ لوگ جا رہے تھے، مجھے ایسا لگا شاید ہو سکتا ہے کہ محمد ہوں گے۔ سراقہ بن مالک سمجھ گئے کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن انعام لینے کی خواہش کہ وہ 100 اونٹ ہمارے کھاتے میں آئے۔ کہا ارے وہ نہیں، تم لوگوں نے نہیں دیکھا، تمہیں نہیں معلوم ہے، اور بٹھا دیا اس کو۔ جب دیکھا کہ مجلس اپنے معمول پر جاری ہے تو وہاں سے آہستہ سے چپکے سے نکلے، اور لونڈی سے کہا کہ ذرا دور جا کے میری سواری تیار کرنا، اور تیز رفتار گھوڑے کو لے کر نکل پڑے۔ دیکھتے ہیں بڑی تیزی سے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ساتھ۔ سراقہ بن جعشم دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر دور سے اندازہ لگ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قریب ہونا چاہ رہے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ آپ کے گھوڑے کے سامنے کے 2 پیر زمین میں اندر تک دھس گئے۔ بالو تھا، ساحلی علاقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اندر تک دھس گئے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اٹھایا، اور جب پیر کو اٹھایا تو کہہ رہے اتنا زبردست غبار اوپر پہنچا، مجھے یقین آ گیا کہ یہ کچھ غیر معمولی چیز ہے اور یہ ہونے والا نہیں۔ لیکن پھر بھی کیا کیا؟ عرب کے پاس ایک عادت تھی، جیسے بانسیں ہوتے ہیں ان کے پاس، تیر میں لکھ کر ہمیشہ وہ فال دیکھتے تھے۔ ایک تیر میں ہوتا تھا کہ کرو، اور ایک تیر میں ہوتا تھا کہ مت کرو، اور دوسرے تیر ایسے خالی خلی ہوتے تھے، تو ڈال کر دیکھتے ہیں کہ ہم کریں یا نہ کریں۔ فال دیکھتے ہیں، جب فال دیکھتے ہیں تو نکلتا ہے کہ تم آگے مت بڑھو، لیکن خواہش 100 اونٹ ملیں گے، دوبارہ نکلتے ہیں، جاتے ہیں، پھر اسی طریقے سے پیر اندر دھس جاتا ہے، اونٹ اپنے گھوڑے کے پیر زمین میں اندر تک دھس جاتے ہیں۔ پھر ان کو اچھی طرح یقین ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ یہ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ یہاں سے آواز دیتے ہیں الامان الامان، جی پیس اور پیس،
جی میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا، میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا، آپ لوگ بھی مجھے پیس دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دیتے ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر سراقہ بن جوشم کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک کھانے پینے کی چیز ہے، آپ لے لیجئے، آپ کے لیے توشہ کے طور پر آپ اٹھا لیجئے، آپ کو سفر میں کام آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک بات یاد رکھو کہ جب تم واپس جاؤ گے تو لوگوں کو یہ بتا دینا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، بس اتنا کرنا کہ ہم یہ ملاقات نہیں ہوئی ہے، اس کا ذکر کر دینا۔ اور اس وقت کس وقت؟ جب کہ بالکل مکے کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مدینہ جا رہے ہیں، اور یقین ہے کہ انشاءاللہ پہنچیں گے، لیکن ظاہر طور پر کوئی علامت نہیں۔ ایسی حالت میں، ایسے پوزیشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دیتے ہیں، سراقہ تمہارا حال کیا ہوگا اس وقت جب تمہارے ہاتھوں میں ایران کے بادشاہ کے کنگن ہوں گے، بنگڑیاں ہوں گے۔ اچھا، میرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کے کنگن ہوں گے؟ کہا ہاں، تمہارے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کے کنگن ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے راستے میں، ہجرت کے موقع پر خوشخبری دی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب ایران فتح ہوتا ہے اور آپ کے پاس مال غنیمت میں ایران کے بادشاہ کے کنگن اور زیورات اور تاج جب آتا ہے، سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری اور یہ وعدہ سناتے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر پر ایران کے بادشاہ کا تاج رکھتے ہیں اور کنگن پلاتے ہیں، اور کہتے ہیں چل کر جاؤ مدینے میں سراقہ بن جوشم ہٹے کھٹے اور اتنے اونچے، سبحان اللہ، اور یہ مال غنیمت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنا پر سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ نے بتایا اور وہ سچ ہو کر رہا، اور آپ کی ساری باتیں جو آپ نے فرمایا ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، میرے بعد ایسا ہوگا، میرے بعد ایسا ہوگا، وہ سب ہو کر رہا۔ اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کئی معجزات ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ سب آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ، آپ مدینے میں مسجد نبوی میں منبر پر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول، پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس، جانور اور مال سب برباد ہو جا رہے ہیں، راستے لوگ سفر نہیں کر پا رہے ہیں پانی کی قلت کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش برسائے۔ وہاں اس نے دعا کی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دروازے پر کھڑے ہو کر وہ کہہ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی۔ استسقاء کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خطبہ جاری رکھا، خطبہ ختم نہیں ہوا، بادل آیا، اسی وقت مدینے کے ماحول میں آسمان میں جمع ہو گیا اور بارش برسنے لگی، لوگ بھاگنے لگے، سبحان اللہ، اسی وقت۔ اور کہتے ہیں تقریباً 1 ہفتہ تک یہ بارش کا سلسلہ رہا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوسرا جمعہ شاید وہی آدمی یا دوسرا آدمی خطبے کے موقع پر آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول، راستے بند ہو گئے، پانی کی کثرت اور بارش کی کثرت سے چیزیں برباد ہو جا رہی ہیں، کھیتیاں برباد ہو جا رہی ہیں، باغات برباد ہو رہے ہیں، دعا کیجئے بارش رک جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے ہی کے دوران اللہم حوالینا، اللہم حوالینا لا علینا، اللہم علی الاکام والضراب ومبطون الاودیہ اشارہ کیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے اشارہ کیا پانی چھڑ گیا،
جیسے اشارہ کیا بادل ادھر طرف چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی, کتنی بابرکت دعا, اے اللہ ہمارے اوپر نہیں ہمارے اطراف, ہمارے اوپر نہیں ہمارے اطراف, پہاڑوں پر, وادیوں پر, وہاں بارش برسا. اس طریقے سے جیسے ہی آپ نے انگلی سے اشارہ کیا ادھر پانی, ادھر بارش ادھر چلی گئی اور بارش مدینے سے بارش کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہونے کی کتنی بڑی علامت ہے. اور اسی طریقے سے آخری ایک واقعہ میں سناتا ہوں. میں نے تقریباً 21 کے قریب معجزات لکھ کر لائے آج کے لیے, لیکن میں نے سوچا کہ جتنا ہو سکے گا بتاؤں گا, اور انشاءاللہ اب 5 منٹ پر میرا درس ختم ہوگا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی, جنہوں نے قادسیہ میں سیریا سے اور کرسچنوں سے لڑتے ہوئے انہی کے کمانڈرشپ میں قادسیہ فتح ہوا تھا. شام جو آج فلسطین کا علاقہ کہا جاتا ہے, فلسطین اور سیریا اور ڈمسکس اور اسی طریقے سے جارڈن, یہ پورا جو ہے سیریا کا علاقہ, شام کا علاقہ کہا جاتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی کمانڈرشپ میں, ان سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کمانڈر تھے, بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے خلیفہ بنے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو کمانڈر بنایا. یہ بڑے جلیل القدر صحابی سعد بن ابی وقاص اور عشرہ مبشرہ بالجنہ, وہ 10 صحابہ جن کو ایک ہی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی. سارے صحابہ تو جنت میں جائیں گے, قرآن میں اس کا ذکر ہے, لیکن ایک ہی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. جی اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا ذکر فرمایا. زبیر بن عوام, جی عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, سعید بن زید. تو یہ جو 10 صحابہ ہیں ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ, ان کے لیے ان کے بارے میں بہت ساری منقبت ہیں. اور ہماری مسجدوں میں میں مشورہ دوں گا, مسجد کے ذمہ دار بھی موجود ہیں اور امام صاحب بھی موجود ہیں. ایک تو درس قرآن کا سلسلہ میں امید کرتا ہوں کہ روزانہ چلتا ہوگا, فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد, اور درس حدیث کا سلسلہ بھی چلنا چاہیے. اور درس حدیث میں آج کل فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضائل اور ان کے مناقب, ان کے بارے میں جو آئے ہیں حدیثیں جو آئی ہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے. کیونکہ آج کل تمل ناڈو میں خاص طور پر ایسے لوگ نکلے ہیں جو صحابہ کی شان میں بڑی گستاخی کرتے ہیں, صحابہ کو گالی دیتے ہیں رضی اللہ عنہم وارضاہم. وہ صحابہ جن کو اللہ نے ذکر کر کے ان کی غلطیوں کو ذکر کر کے اللہ نے کہا معاف کر دیا, ارے تم کون ہو ان کی غلطیوں کو ذکر کرنے والے؟ اللہ نے ان کی غلطیوں کو ذکر کر کے کہا وعفى اللہ عنہم. جنگ احد میں ان کی غلطی کا ذکر کیا, پھر کہا کہ اللہ نے تمہیں معاف کیا. رمضان کی راتوں میں تم اپنے دلوں میں اپنی بیویوں کو یاد کرتے تھے, اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. وتاب علیکم کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے توبے کو قبول کیا, تمہیں معاف کر دیا. اللہ ان کی غلطیوں کو ذکر کر کے معافی کا وعدہ کرتا ہے, اور ہم کون ہیں؟ 1400 سال کے بعد ہم آ کر ہم کیا ہے, نعوذ باللہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم ان کے دھول تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ کی قسم ہمارے ایمان کے ساتھ ان کی محبت ہمارے لیے انشاءاللہ جنت میں جانے کے لیے سبب بنے گی. لیکن یہ عداوت اور صحابہ کی شان میں گستاخی اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے دین کو نہیں سمجھا اور ہم نے اچھا سمجھا ہے, ان سے بہتر ہم نے دین کو سمجھا ہے. اللہ اکبر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے بارے میں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں کتنے افسوس کی بات ہے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں. اس میں سے ایک فضیلت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. جنگ احد میں سعد بن ابی وقاص بڑے زبردست تیر انداز تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہتے کہ ارے تمہاری تیر ان کو دو بھائی, سعد کو دو. ارمی سعد فداک ابی و امی,
تیر مارو تم سعد، تجھ پر میرے ماں باپ قربان. اللہ اکبر. کون؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہم سب کے ماں باپ آپ پر قربان ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ سعد بن ابی وقاص جب کبھی دعا کرے ان کی دعا کو تو قبول کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سعد بن ابی وقاص کی دعاؤں کے بارے میں. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے، عراق کے گورنر بنائے جاتے ہیں. گورنر. عراق کے لوگ، کوفہ بصرہ کے لوگ بڑے شریر، بڑے بدمعاش اسی زمانے سے. تو ان لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ برابر آدمی نہیں ہے، یہ انصاف کے ساتھ مال غنیمت تقسیم نہیں کرتے ہیں، اور دستوں میں جب لڑائی کا موقع آتا ہے تو جاتے نہیں ہیں، اور نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتے ہیں. اس قسم کی شکایتیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ ان کی شکایت بیجا ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سیاست دان تھے، دور اندیش تھے. کہا کہ چلو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، ان کے پوسٹ سے نکال دیا، اور ان کی جگہ پر عمار بن یاسر کو بھیجا کہ تم جاؤ وہاں گورنر بنو، اور اس کی تحقیق کرنے کے لیے کہا. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص کو لے کر کوفہ اور بصرہ کی ساری مسجدوں میں گھومتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ تمہارا گورنر، اس کے بارے میں تمہیں کوئی شکایت ہے؟ کوئی شکایت ہے تو بتاؤ، کوئی شکایت ہے تو بتاؤ. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری مسجدوں میں گھومتے ہیں، کسی بھی مسجد والے نے کوئی شکایت نہیں کی. ایک مسجد بنو عبس کی ایک مسجد تھی، اس میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ سعد یہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھتے ہیں اور مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے ہیں، انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے، اور سریہ جو دستہ ہوتا ہے جہاد کے لیے اس میں جاتے نہیں ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے، اگر یہ جھوٹا ہے تو اے اللہ اس کی عمر کو لمبی کر، اور بڑھاپے میں اس کو فتنے میں ڈال، اور اس کو محتاج بنا دے. کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ بڑی لمبی عمر پائی، حتیٰ کہ جو ہے یہ پلکیں جو ہے آ کر نیچے گر گئی تھی، آنکھوں کے پلکیں آ کر بڑھاپے کی وجہ سے نیچے گر گئی. اور بڑھاپے میں یہ حالت تھی کہ لڑکیوں کو دیکھتا تو جو ہے چھیڑ چھاڑ کرتا. فتنے میں ڈالانا دعا کی تھی سعد بن وقاص نے رضی اللہ عنہ ارضا. تو فتنے میں کیسے؟ جب کوئی بھی اگر لڑکیوں کو دیکھتا تو چھیڑ چھاڑ کرتا تھا. اگر نوجوان چھیڑ چھاڑ کرے تو کوئی بات ہوتی، وہ بھی کہ حرام ہے نعوذ باللہ، ایک مسلمان کے لیے کسی بھی طریقے سے جائز نہیں. لیکن یہ بڑھاپے میں، اور لوگ اگر پوچھتے تو کیا، ارے تجھے کیا ہو گیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ کہتا کہ نہیں، سعد بن ابی وقاص کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے. وہ کہتا سعد بن ابی وقاص کی بد دعا اثر کر گئی. اور ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت سعد بن ابی وقاص کے خلاف شکایت کرتی ہے کہ زمین یہ اس نے میری اٹھا لی، حالانکہ زمین سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی تھی. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے اور جھوٹ سے کہہ رہی ہے کہ زمین اس کی ہے، تو اے اللہ اس عورت کو اندھی بنا اور اسی زمین میں اس کو برباد کر، اس کی موت دے. ایسا ہی ہوا، اندھی ہو گئی
اور ایک مرتبہ اس گھر سے نکل رہی تھی تو گری اور گر کر وہیں ختم ہو گئی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اور سارے معجزات ہیں. ان معجزات کو سننے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یقین ہوتا ہے اور سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ہمیں جنت میں نصیب فرمائے, میدان محشر میں ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.